جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر اکرم، میں اسٹارٹ کروں؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عبدالسمی، ہربلسٹ، بی ای ایم ایس ہمدرد یونیورسٹی اور ایم فل ہمدرد یونیورسٹی۔ میرا ٹاپک بیسیکلی انفرٹیلیٹی کے حوالے سے ہے، لیکن بہرحال ہم تو جنرل پریکٹس بھی کرتے ہیں، تو اس لیے مختلف ٹاپکس کے اوپر یہاں پہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے گی۔ میں ڈاکٹر اکرم اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ ماشاءاللہ سے سال سے تو زیادہ ہی ہو گیا ہوگا، 1.5 سال ہو گیا شاید اس پروگرام کو جاری کیے ہوئے، انہوں نے یہ اسٹارٹ کیے ہوئے، اور نان اسٹاپ یہ چل رہا ہے۔ اچھا ہے، معلومات اچھی ہوتی ہیں، ہم لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے بہت ساری چیزوں کے بارے میں، اور بہت ساری چیزیں ریوائز ہو جاتی ہیں اور جدید معلومات بھی ملتی رہتی ہیں۔ میں بات کر رہا تھا پچھلے 2 جمعوں سے گرڈ کے بارے میں، گیسٹرو اسوفیگل ریفلکس ڈیزیز۔ تقریباً سیم چیزیں ہیں، میں ہمیشہ بتاتا رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے لیے کچھ بنیادی اصول تو ہیں نا۔ ہمارا لائف اسٹائل ہے، ہماری جو کچھ ہے، کھانا پینا ہے، ہماری واک ہے، ہمارا سب کچھ یہ لائف اسٹائل کے اندر ہی آتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو تھوڑی سی احتیاط کریں تو ہم تمام قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، یا کم سے کم ان کا اثر منیمم ہوگا۔ جس طریقے سے خاص طور سے اسلام آباد، پنجاب میں، اور یعنی کہ جیسے لاہور وغیرہ بڑے شہروں میں اور دیہاتوں میں بھی کووڈ کے زمانے کے اندر جو تھے الرجیز لوگوں کو نہیں ہو رہی تھیں، کہ بہت کم الرجیز ہوتی تھی۔ جیسے آج کل باہر کا موسم ہے، مختلف قسم کی الرجیز ہو رہی ہوتی ہیں، پولن پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ اس زمانے کے اندر سب لوگ جو تھے ماسک کی احتیاط کرتے تھے، وہ بہت زیادہ جو تھے ہجوم والی جگہوں پہ نہیں جاتے تھے، مسجدوں تک بھی بہت ساری پابندیاں تھیں، تو ان 2-3 سالوں کے اندر جو تھے پولن کے کیسز یا الرجیز کے کیسز بہت کم ہوئے تھے۔ اب اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا جیسے اسلام آباد میں کیمپ لگائے جاتے تھے، باقاعدہ لوگوں کو ویکسین کروائی جاتی تھی، لوگ جو تھے بڑی تکلیف میں ہوتے تھے، شیشے بند کر کے گاڑیاں چلاتے تھے۔ تو لیکن ابھی بھی شیشے تو بند کر کے گاڑی چلاتے ہیں، سردی کا موسم ہے، لیکن اس کے اندر یہ چیز تھی کہ ماسک اب لگانا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے گا۔ تو اسی طریقے سے اور بھی احتیاطیں ہیں، کھانے پینے کی ہے، ہاتھ پیر چلانے کی ہے، دعوتیں اور ہوٹلنگ بہرحال بہت زیادہ دوبارہ سے شروع ہوئی بھی ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری بیماری کا باعث بنتی ہیں گی۔ ہم اپنی اس کے لمٹ میں نہیں رہتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، واک نہیں کرتے، ہاتھ پیر نہیں چلاتے، اس کے لیے ہمارے پاس بہانے ہوتے ہیں کہ جی ٹائم نہیں ملتا۔ ٹائم تو بہرحال مل جاتا ہے، لیکن ہم خود بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے۔ تو اس کی یہ ہمیں جب ڈاکٹر سے بات چیت کرنی پڑتی ہے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، تو اب ڈاکٹر ہم سے بہت سارے سوالات معلوم کر سکتا ہے، اور ہمیں ہمیشہ ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے پہلے سے پریپیئر ہونا چاہیے کہ ہمیں ان سوالوں کے کیا کیا جواب ہمیں دینے ہوں گے۔ مثلاً اب آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو یہ شدت کب سے ہے، تکلیف کب سے ہے، اس کی شدت میں اضافہ کب ہو جاتا ہے، کیا آپ کی علامات مستقل ہیں، مطلب مسلسل رہتی ہیں کہ پورے دن 24 گھنٹے ہوتی ہیں، کس وقت زیادہ یا کس وقت کم ہوتی ہیں، یا کبھی کبھار ہوتی ہیں کہ دن میں یہ کھانے کے بعد کھانے سے زیادہ، دن کے کس حصے میں زیادہ ہوتی ہیں، کھانے کے بعد یا پہلے نماز پڑھتے ہوئے لیٹتے وقت، کیا آپ کے حلق کے پچھلے حصے میں کبھی کھانا مواد یا کچھ ایسا تیزابی مادہ یا کڑوا پن یا کھٹا پن محسوس ہوتا ہو، یا آپ کا وزن بڑھ گیا ہے یا کم ہوا ہے، یا کھانا کھاتے وقت کوئی تکلیف ہوتی ہے حلق سے لے کر معدے میں داخل ہوتے وقت، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ڈاکٹر ہم سے سوال کرے گا۔ تو ہمیں چیزیں، ڈاکٹر کیا کوئی بھی ہربلسٹ بھی ہے وہ بھی بنیادی طور پر سوال یہی کرے گا، کیونکہ اس کی ڈائگنوسس ہسٹری کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے، تو ہمیں ہسٹری تو ضرور معلوم کرنا چاہیے۔ اور مریض کو، جو مریض ہے اسے بھی احتیاط کرنی چاہیے، چیزوں کے بارے میں معلومات کرے، اور جتنے یہاں پر ہربلسٹ ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا ہومیوپیتھ بھی ہوں، ان کو بھی سوال کے جواب، یعنی کہ یہ سوال ضرور کرنے چاہیے۔ ہومیوپیتھ والوں کی تو اپنی علامتیں تھوڑی سی الگ ہوتی ہوں گی، تو شاید ان کے لیے تھوڑا اتنا شاید افیکٹو نہ ہو، لیکن علامتیں تو یہ بھی ساری یہی ہیں کہ ان کو بھی اسی کی ضرورت پڑنی چاہیے۔ اچھا، گرڈ کی ڈائٹ کیا ہو سکتی ہے، کہ کون سی غذائیں جو گرڈ کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتی ہیں؟ تو کبھی کبھی جو ہے یہ سینے میں جلن ہونا کوئی عام سی بات ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ یہ سینے میں جلن ہو رہی ہے یا کچھ ہے، لیکن اگر مطلب ہر بار کھانا کھاتے ہوئے، ہر بار ہم کھانا کھائیں یا لمبے عرصے سے تکلیف ہو کہ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد تیزابیت شروع ہو گئی ہے، کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد شروع ہو گئی ہے، کچھ لوگوں کو 4-4 گھنٹے کے بعد ہوتی ہے گی، کہ یعنی کہ دوپہر کو اگر 2-3 بجے کھانا کھایا تو مغرب کے بعد یا عصر کے وقت تک انہیں تیزابیت شروع ہو گئی ہے، کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں، سینہ جل رہا ہے۔
تو میں نے کہا اس کے علاوہ مختلف اور باتیں، پیٹ کا پھولنا ہے، پیٹ پھول رہا ہے، بار بار ڈکاریں آتی ہیں، یا مستقل گیسز کا اخراج ہو رہا ہے، پڑ کسی جگہ بھی بیٹھنا ہے مشکل ہوتا ہے. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ صاحب نماز پڑھتے وقت تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ ایک وضو سے ہم 4 رکعتیں بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے انہیں گرد نہ ہو، انہیں صرف گیسز کا ہی زیادہ پرابلم ہو، ایشو ہو، لیکن ان سب کا تعلق جو ہوتا ہے ہمارے نظام ہضم سے ہی. یعنی کہ ہمارا لائف اسٹائل، ہماری چیزیں، جیسے شاید میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جن لوگوں کو فاسٹنگ جو ہے یعنی کہ گیسز کا بہت زیادہ ہونا ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ کھانا تھوڑا آہستہ انداز میں کھائیں. ویسے تو گرد والوں کو بھی کھانا ذرا سلو انداز میں کھانا چاہیے. اگر سلو اس طرح سمجھ لیں کہ ایک اگر آپ نے نوالا بنا لیا ہے اور وہ منہ میں رکھا ہے، تو جب تک وہ میدے میں نہ چلا جائے اب نوالا اور نہ توڑیں، اور اب سکون سے تھوڑا سا بیٹھے رہیں جب تک دوسرا نوالا کہ دوسرے نوالے کی ضرورت نہ پڑ جائے آپ کو. تو پھر جب ایک اتر گیا پھر دوسرا، اور پھر کھانا کھاتے میں بات چیت نہ کی جائے، بالکل خاموشی سے کھانا کھاتے میں. پانی نہیں پینا چاہیے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک دو نوالے کھائے پانی پی لیا، ہر 2 نوالے بعد پانی پی لیا، تو یہ نظام ہضم کو ہمارے خراب کرتی ہے گی. تو یہ مستقل ریا کا اخراج ہوتا ہے. تکلیف باقاعدہ اگر بیماری کی علامت ہے تو ہمیں اس کو بہت زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے. تقریباً 20% آبادی کو جو ہے اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کچھ ڈیٹا تھوڑا سا غلط ہو سکتا ہے. 20 سے بہت زیادہ لوگ ہوں گے. میں تو کہتا ہوں 40-50% ہے، کیونکہ جس طریقے سے جتنی اسپیڈ سے ہم لوگ باہر کے کھانا بڑھ رہے ہیں، ہوٹلوں کے اوپر بہت زیادہ رش لگا ہوا ہوتا ہے، تو ہمیں اس طریقے کی چیزوں کو چاہیے کہ ہم اس کو تھوڑا سا اوائڈ کریں. گھر کے پھل سبزیاں زیادہ کھائیں. آج کل تو سبزیاں ڈھیروں کے حساب سے آئی ہوئی ہیں. اگر ہم اسپائس اور اس ٹائپ کی چیزیں اپنی کم کر دیں، صرف نمک کالی مرچ کے اندر ہی کھانے پکا لیں، تو بہت حد تک ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اچھا، پہلے بھی بتایا تھا میں نے کہ جیسے یہ غذائی نالی کا جو اسفنکٹر ہوتا ہے، یہ ایسوفیگل انسپیکٹر ناری غذا کو میدے میں جانے میں مدد کرتا ہے، لیکن کھانے کو میدے میں واپس آنے سے روک دیتا ہے. تو جب ہماری غذا میدے میں چلی جاتی ہے تو اسفنکٹر بند ہو جاتا ہے اور غذا میدے میں واپس یعنی کہ نہیں آ سکتی. اچھا، یہ عمل جو ہوتا ہے نا ہماری غذائی نالی کو، یعنی کہ جو غذا کی نالی ہے، اسوفیگس ہے، ہماری غذائی نالی کو کہنا چاہیے کہ اس کو جو ہے نا ہم اس کو تیزاب سے بچاتا ہے. یعنی کہ جو اسٹمک ہے، معدے کو جو ہے اس میں جو تیزاب ہوتا ہے، اس کی سیٹنگ یا اس کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس کے اوپر تیزاب کوئی اثر نہیں کرتا ہے، لیکن اگر وہ ہماری غذا کی نالی میں آ جائے تو وہ ہمارے لیے مشکل ہو سکتی ہے. تو یہ انسپیکٹر جب آرام کرتا ہے، ریلیکس ہوتا ہے، تو عام طور پر غذائی تیزاب جو ہے نا غذائی نالی میں آ سکتا ہے. اگر ذرا سا لوز ہو گیا، بہت زیادہ کھاتے رہتے ہیں، جن کا پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے، بہت ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں، بیلٹ بہت ٹائٹ کر کے باندھتے ہیں، تو ان لوگوں کو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ماہرین کہتے ہیں کہ غذا یا تیزاب کی جو غذا کی نالی میں جو ایسڈ ریفلکس ہوتا ہے، یہ تیزاب کا آتا ہے، اس کی علامات کو ہم غذا سے کنٹرول کر سکتے ہیں. گرڈ کا شکار مریضوں کو لائف اسٹائل جو ہمیشہ ہر برس کے اندر ہی ہم لائف اسٹائل کہتے ہیں، تو انفرٹیلٹی والے کو بھی لائف اسٹائل ہی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے لائف اسٹائل ٹھیک کریں اور غذا پر توجہ دیں. عام طور پر سینے میں جلن کی وجہ جو ہے میدے میں غذا کا زیادہ دیر تک رکنا بھی ہے. مطلب میدے سے آگے غذا نہیں بڑھ رہی ہے، وہاں پہ سڑ بھی رہی ہے، تیزابیت بن رہی ہے اور میدے میں بھاری پن اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو وہ غذائیں جن میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے، نمک ہے، مسالے زیادہ ہوں، باربیکیو ہو، تلی ہوئی غذا، مچھلی، سموسے، رول، چپس ہیں. جیسے اب رمضان شروع ہو رہے ہیں تو اب رمضان کے میں جو ہے لوگ اس قسم کی چیزیں بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. کل ایک خاتون سے بات بھی کریں گے کہ صاحب میدا ٹھیک نہیں ہے، اب کچھ ہے کیا کیا کھاتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں رمضان آ رہے ہیں تو اس پہ تو کھائیں گے نا. میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ رمضان کے اندر آپ نے یہ چیزیں لازمی کھانی ہے، اس کے بغیر آپ کا روزہ نہیں ہوگا. آپ کو وہ چیزیں کھانی ہیں جو آپ کو ہضم ہو جائیں، جو آپ کو تکلیف نہ دیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک وقت میں یہ کھائیں چیزیں اور اس وقت کھانے کے بعد جو ہے آپ پھر پریشان ہوتی رہیں کہ آپ کہیں گے لو بھائی یہ مجھے کیا ہوا. تو ہمارا ایک مزاج ہے کہ جی رمضان میں تو ہم نے تلی ہوئی چیزیں کھانی ہے، ہم نے پکوڑے بھی کھانے ہیں، ہم نے جو ہے یہ رول بھی کھانے ہیں اور سموسے بھی کھانے ہیں. ہمارے یہاں تو مارکیٹ میں دیکھتا ہوں ابھی وہ سموسے کے پٹیاں اور رول کی پٹیاں اور دھڑا دھڑ بکنی شروع ہو جائیں گی کہ بھائی یہ چیزیں جو ہے آپ یہ استعمال کریں اور لوگ گھر لے جا کے بنائیں یا وہاں کی بنائیں، بات تو سب وہی ہو گئی. تو اسی طرح پیزا ہے، برگر ہے، مرچ مسالے سے بھرپور غذائیں ہیں، چاہے وہ کالی مرچ ہو یا لال ہو یا ہری ہو. پنیر ہے، وہ بھی خاص طور سے اس معاملے میں نقصان کرتا ہے. کیچپ یا پھر کھٹی چیزیں جو ہوتے ہیں، سٹرس فروٹس ہیں، جیسے کینو، خیر ابھی تو میٹھا ہی آ رہا ہے لیکن ہلکے ہلکے کھٹے ہوتے ہیں اور عام طور پہ یہ بھی تیزابیت کرتے ہیں. سوڈا بوتل
कोक, पेप्सी, 7 अप, जो कि आमतौर पर रमजानों में भी लोग अफ्तारी के अंदर कुछ लोग रूह अफ़ज़ा ज़्यादा पी रहे होते हैं और कुछ जो है इस टाइप की चीज़ें। हालांकि जब गर्मी का मौसम है तो हमें चाहिए कि हम सत्तू इस्तेमाल करें, जो अपनी देसी चीज़ें हैं, जौ का सत्तू है, चने का सत्तू है, लेकिन जौ बहरहाल ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर हम और भी जो सत्तू बन रहे होते हैं हम वो भी सब इस्तेमाल करें तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन एक बस रिवाज पड़ा हुआ है, तो हम कोल्ड ड्रिंक को हमें चाहिए कि हम तर्क कर दें, हमें चाहिए कि इन खानों से मुकम्मल परहेज करें। शादी ब्याह या होटल के खाने, तली हुई कलेजी हो, खासतौर से कलेजी जो बाहर मिल रही होती है कटाकट, निहारी पाए, अच्छा निहारी पाए ऐसी चीजें हैं कि जो कभी कभी तो चलेगी, लेकिन हम तो बस क्या करें, दीवानों की तरह शायद पता नहीं, हम लोग भूखे ज्यादा रहे हैं। जाकर आप अमूमन नोट करें कि शादी ब्याह में किस तरीके से लोग टूट पड़ते हैं, बाकी मारा धाड़ी और लड़ाई तक होती है। ऐसा लगता है पता नहीं हम सदियों से भूखे हैं इन खानों के लिए, क्या है। तो बहुत ज्यादा हो गया होटलों के ऊपर भी, जिस तरीके से रश लगा हुआ होता है, तो बहुत हम वाकई बिल्कुल भूखे हैं। शायद कहे ज्यादा लोग भी इस तरीके से नहीं खाते होंगे जिस तरीके से हम, माजरत के साथ किसी को अगर बुरा लगे, लेकिन ये चीज तो है कि मारा धाड़ी और ये सब कुछ है। मतलब अगर कोई दोस्त रिश्तेदार भी मिल जाए ना कि भाई वो मुझे भी एक प्लेट में, यार तुम अपने लिए खुद ले लो यार, अच्छा आपसे शेयर कर लूं, तो मना कर देते, कहते नहीं भाई आप अपने लिए खुद ले आओ, हम इसमें से खा रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पास इस किस्म की बीमारियां ज्यादा होती हैं। तंदूरी रोटी है, सफेद आटे की रोटी है, इनसे भी परहेज करें। खास तौर पर रात को लेट नाइट खाना ना खाएं। वैसे हमारे कराची में तो बहरहाल लोगों का रिवाज है कि 11-12 बजे वो अपने ऑफिस से आते हैं, फिर उसके बाद लोगों के मिलने मिलाने में तो 2-2 3-3 बजे मिलने चले जाते हैं। बड़ी हैरत होती है कि अब 2-3 बजे है, खाना खाया आपने, चलो जी आप मिल के आते हैं फलाने से, रिश्तेदार से, इसे। तो ये एक बड़ी आम सी बातें हैं। तो रात को लेटते वक्त खाना नहीं खाना चाहिए, 2 से 3 घंटे पहले हम खाना खा लें। रात को हमेशा हल्का खाना खाएं। वैसे हमारे यहाँ रात को ही सबसे ज्यादा हैवी खाना खाया जाता है। दोपहर में तो हम लोग होटल वहाँ पे बाजार में ही होते हैं, तो बिस्किट से और इनसे काम चलाते हैं लोग। लेकिन रात में तो घर वाले भी इंतजार होते हैं कि जी मियाँ साहब घर आएंगे, बेटा घर आएगा, तो उसके लिए बहुत अच्छा सा खाना हो। तो रात को खाना हमेशा हल्का खाना चाहिए। खाने से पहले भी कुछ देर चहलकदमी करें, और अक्सर सूरतों में बाद में भी थोड़ी सी चहलकदमी करें। कम से कम बेकरी आइटम चीज लेने जा रहे होते हैं या दूध दही लेने जाते होते हैं तो वॉक करके चले जाएं। अक्सर सूरतों में दूध पानी पीना भी, मतलब आधा दूध और आधा पानी है, लेकिन छान के। जितनी चिकनाई होगी या फैट्स होंगे उसके अंदर है, वो हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम करते रहेंगे। तो खाली दूध पानी पीना या स्किम मिल्क हम जिसे कहते हैं, वो भी तेजाबियत को कम कर देता है। अच्छा, वो ग़िज़ाएँ जो हैं ये सब तेजाबियत को रोकने में मदद करती हैं, एसिड रिफ्लक्स को रोकने में भी, यानी कि बहुत तेजाबियत या एसिड रिफ्लक्स है, बहुत सी ग़िज़ाएँ काम करती हैं। बस हमें चाहिए कि अपने लाइफ़स्टाइल को बदलने के साथ-साथ इन चीज़ों को, ग़िज़ाओं को भी ट्राई करें। अच्छा, ग़िज़ा में जैसे अब रेशेदार ग़िज़ाएँ हैं, सब्जियों में पर तवज्जो दें। बहुत अच्छा, ये सब्जियाँ जो है ना आपको पेट भरने का भी एहसास दिलाती हैं और आपको बहुत ज़्यादा नहीं खानी पड़ती। आपको सीने में जलन का एहसास भी नहीं होगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों को पालक करती है तेज़ाबियत, कुछ लोगों को खीरा करता है। तो इसमें से ज़रा चेक करें कि आपको कोई चीज़ अगर ऐसी करती है तो हल्का सा नमक काली मिर्च उसके ऊपर छिड़क दें, या फिर थोड़ा कम मिकदार के अंदर उसको इस्तेमाल करें और एक जगह पे उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो ऐसे खानों से आप फ़ायदा उठाएँ, जैसे तमाम इक़साम के अनाज हैं, दलिया है, आलू, अच्छा शकरकंदी वगैरह भी फ़ायदा अच्छा करती है। गाजर है, चुकंदर है, ब्रोकली भी सर्दियों में आती है। अब तो खैर कराची में तो गर्मी शुरू हो गई है, यानी आप समझें कि पंखे चल गए हैंगे। तो ये फलियाँ हैं। अच्छा, वो ग़िज़ाएँ जिनका पीएच कम होता है, वो तेज़ाबियत बढ़ाने का काम करते हैं। खैर पीएच में तो किसी को भी नहीं इतना आइडिया होगा कि कौन-कौन सी ग़िज़ाओं का पीएच है, बस जो आपको तकलीफ़ दे रही हों, उन ग़िज़ाओं को हमें रोक लेना चाहिए। क्योंकि तेज़ाबियत वाली जो ग़िज़ाएँ हैं, उनसे हमें रिफ्लक्स होने का एहसास बढ़ जाएगा। जबकि जो अल्कलाइन ग़िज़ाएँ होती हैं, वो मैदे की तेज़ाबियत को कम करने में मदद देती हैं। मेरा ख़्याल है कि हमें किसी दिन बैठ के इनकी हर दवा का, हर ग़िज़ा का, हर इसका पीएच भी ज़रा-सा मालूम होना चाहिए कि उसमें कौन-सी ग़िज़ा जो है या कौन-सी सब्ज़ी है या कौन-सा फल है, उसका पीएच कैसा है। अच्छा, केले हैं, खरबूजे हैं, गोभी है, सौंफ वगैरह है, या गिरीदार मेवे हैं, या ऐसी सब्जियां जिनमें पानी ज्यादा हो, लौकी है, तुरई, गाजर, ये सब मैदे की तेजाबियत को कम कर सकती हैं। जबकि अजवाइन का कहवा हो गया, खीरा, सलाद के पत्ते, तरबूज, शोरबे वाले सालन, जबकि अजवाइन जबकि अजवाइन है या सौंफ और मुलेठी का कहवा भी फायदा दे सकता है।
ہاں سونف اور ملیٹھی اگر پکا کے پیئیں یا سونف اور ملیٹھی پیس کے رکھ لیں، اور اسے پیسنے کے بعد جو اس کا پاؤڈر جو ہے اگر یہ کھا لیا کریں تو یہ بھی ایسیڈیٹی کو کم کرتا ہے، السر کو بھی کم کرتا ہے۔ اچھا، سینے کی جلن کے اور مطلب ایسے کیا کیا گھریلو علاج ہو سکتے ہیں؟ بہت ساری جیسی چیزیں ہیں جو بغیر نسخے کے، ڈاکٹر سے مشورے کے بغیر بھی استعمال ہوتی ہیں، اوور دی کاؤنٹر ہم دوائیں انہیں کہتے ہیں، وہ ہم کھا لیتے ہیں لوگ میڈیکل اسٹور والے سے جا کے، جیسے رائسیک اور اس قسم کی چیزیں ہیں، اومیپرازول ٹائپ کی چیزیں لیتے رہتے ہیں۔ تو اگر کبھی کبھی وقتی طور پہ کھانی ہے تو لے لیں، ورنہ سونف ملیٹھی کا چورن تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ اور کیسری شاید ہمدرد کی ہے، کس کی ہے گی، تو کیسری کا استعمال جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا، ایسڈ آف اشرف والوں کی ہوتی ہے، گیسٹرول سیرپ ہے اشرف کا، وہ بھی ان معاملوں کے اندر بہت اچھا فائدہ کرتا ہے۔ کھانے کا سوڈا بہت زیادہ، بس چنے کے برابر کے قریب سوڈا لے لیں اور اس کو ایک گلاس پانی میں ہل کر کے پی لیں، وہ بھی یعنی کہ اچھا الکلائن ہے، وہ بھی اچھا فائدہ کرتا ہے۔ تو ان سب کو جو ہے نا ہمیں پہلے ٹرائی کر لینا چاہیے۔ دودھ کا میں نے بتایا تھا کہ دودھ جو ہے جلن میں فائدہ کرتا ہے، بہت اچھا وہ ہوتا ہے، بس فل کریم دودھ نہ ہو، جتنا بھی فل کریم ہوگا تو پہلے تو ہمیں نہیں پتا تھا، ہمارے بزرگ کہتے تھے نا کہ آدھا دودھ آدھا پانی ملا کے پی لیں اور اسے چھان کے پئیں، تو اس وقت تک نہیں سب بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن اب بات سمجھ میں آئی کہ اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں بہت اچھا فائدہ دیتا ہے، جبکہ جو دودھ میں جو موجود چکنائی ہے وہ معدے کی تیزابیت کو بڑھاتی ہے۔ اس طرح یہ جو جو ہم بنا رہے ہیں کہ دودھ اور پانی جو ہے یہ سینے کی جلن میں فائدہ دیتا ہے۔ کم چکنائی والی یعنی جو دہی بھی ہے وہ اس پر بھی پروبایوٹکس موجود ہوتے ہیں، یہ معدے کی تیزابیت کو کم کرتے ہیں۔ ادرک جو ہے وہ بھی اپنی خصوصیات کی وجہ سے ہاضمے کی ایک بہترین دوا ہے، یہ بھی الکلائن کا فائدہ کرتی ہے۔ جیسے ادرک سے زیادہ زنجبیل یعنی کہ سونڈ جو ہے نا وہ زیادہ اچھا فائدہ کرتی ہے، میرا خیال ہے کہ ادرک کا جو ہے شاید مزاج جو ہے گرمی کی طرف زیادہ ہے، لیکن جو سونڈ ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے، وہ الکلائن اثر رکھتی ہے اور یہ زیادہ اچھا فائدہ کرتی ہے، سوزش اور ورم کو بھی دور کرتی ہے۔ لیکن یہ کہ ادرک اگر ہم ویسے چبائیں تو شاید تیزابیت کرے، لیکن ادرک کا قہوہ جو ہوتا ہے وہ مفید ثابت ہو سکتا ہے، ان کو مختلف چیزوں کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، سیب کا سرکہ جو ہے، یہ سیب کا سرکہ بھی تیزابی اثر تو رکھتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کا تجربہ ہے کہ اگر ہم اس کو ڈائلیوٹ کر لیں، مطلب ایک چمچہ سیب کا سرکہ لیں اور اسے ایک گلاس پانی کے اندر حل کر کے اگر پئیں تو سیب کا سرکہ بہت اچھا اثر کرتا ہے، یعنی کہ الکلائن فری اثر کرتا ہے اور اس آپ کی تیزابیت کو دور کر سکتا ہے۔ لیکن سیب کا سرکہ ہونا کسی اچھی کمپنی کا چاہیے۔ ہمارے یہاں جتنے بھی سیب کے سرکے ہیں میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ کسی اچھی کمپنی کے ہیں یا وہ اچھے طریقے سے بنا رہے ہیں، دو نمبر ہی اس کے اندر زیادہ وہ ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں کہ خراب اس کے اندر ہوتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں، ایسیٹک ایسڈ ڈال دیتے ہیں پانی کے اندر اور تھوڑا سا سیب ڈال کے اس کو گرم کر دیا یا پکا دیا یا دھوپ میں رکھ دیا اور قسم کھا لی کہ ہاں بھائی سیب اس کے اندر ڈالا گیا تھا، لیکن وہ سیب کا سرکہ بہرحال نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، لیمو پانی، لیمو کا رس بھی جو ہوتا ہے یہ کیا، اس کا رس بھی جو ہے ایک تیزابی سا اثر رکھتا ہے، اس میں بھی لیمو بھی تیزابی ہے، لیکن اگر ہم چند قطرے لیمو کا رس جو ہے نا ایک گلاس پانی میں یعنی کہ نیم گرم پانی میں ڈال دیں اور چمچہ بھر اگر ہم شہد ملا لیں، لیکن شوگر والے ذرا محتاط ہو کے کریں، تو یہ بھی تیزاب کو جو ہے نا الکلائن میں تبدیل کر کے جو ہے الکلی کر دیتا ہے، خاص کی مطلب اس میں بھی اچھی صلاحیت ہے اس کی۔ اچھا، شہد بھی کیونکہ قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں تو یہ فائدہ ان کا الگ سے ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے ڈاکٹر کے پاس کب جانا چاہیے؟ جب گرٹ کے حوالے سے ہمیں ڈاکٹر کے پاس اپنے جانا ہے تو ہفتے میں ایک دو بار یا تین بار کبھی ہو گئی تو، اور لائف اسٹائل کو تبدیل کرنے کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، یا کھانے کے اوقات طریقہ کار میں تبدیلی کی لیکن مرض جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، تو ہمیں اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ آپ کا ڈاکٹر جو ہے نا ضرور چیک کرے گا کہ اس کی تیزابیت یا اس کی غذائی نالی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا۔ گرڈ اکثر طرز زندگی کی تبدیلیوں، معمولی ہلکی پھلکی کی دواؤں کے استعمال سے ہی کنٹرول ہو جاتی ہے، جس میں نے ابھی بتایا ہمدرد والے یہ بناتے ہیں سوسی کے نام سے، ملیٹھی اور یہ ہے باقی اندمالی بھی ہے، اس کے اندر چند چیزیں تھوڑی سی ایکسٹرا ہیں، لیکن یہ کہ اچھا اس قسم کی چیزیں فائدہ ہوتی ہیں۔ لیکن گرڈ کو پرانا اگر ہو گیا اور غذائی نالی کے ذریعے اگر یہ جو ہمارا تیزاب ہے یا ایسڈ ہے منہ میں آنے لگے، منہ میں جلن، بدہضمی، نگلنے میں دشواری یا کھانے میں پھنسے ہوئے ہونے کا احساس ہوتا، اب یہ فوری توجہ کا طالب ہے، یعنی کہ اب ٹوٹکے یا اوٹیسی دواؤں کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو کسی ماہر جی آئی کی ضرورت ہو پڑ سکتی ہے۔ سر جی، بہت شکریہ۔
میرا خیال ہے آج 9:30 تک 9:25 ہونے والے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ دیکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ بہت ڈاکٹر عبدالسمیع